پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی, بات ہو رہی تھی کچھ ٹیکنالوجی کے حوالے سے اور بہت سارے سوالات موصول ہوئے. انشاءاللہ آگے چل کے ایک اور پروگرام اس کے اوپر رکھیں گے, ضرور اس کے اوپر گفتگو کریں گے. یہ دوسرا پروگرام کا حصہ ہے, بات ہوگی اس میں کچھ آپ کے صحت کے حوالے سے, اور پروگرام میں براہ راست آپ کی کالز کو شامل کیا جائے گا. اسکرین کے اوپر نمبر آپ کے چلا دیا گیا ہے, اس نمبر پر آپ کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکیں گے. اس سیگمنٹ میں مختلف حکمات, طبیب, ڈاکٹرز ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور ان سے ہم آپ کی صحت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. آج بھی بہت سارے مسائل ہیں جو زیر بحث آئیں گے. معزز مہمان کو سب سے پہلے خوش آمدید کہوں گا اور اس کے بعد پھر ہی ہماری گفتگو جاری رہے گی. حاجی دین محمد اخونزادہ صاحب ہمارے معزز مہمان اسٹوڈیو سے تشریف لا چکے ہیں. حاجی صاحب کو السلام علیکم اور خوش آمدید. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی صاحب بہت سارے سوالات آپ کے لیے موصول ہو رہے ہیں, مختلف موضوعات پر, بیماریوں کے حوالے سے ہم گفتگو کر چکے ہیں, جگر کے امراض, پھیپھڑوں کے, گردے کے اور اس طرح دیگر امراض پہ. آج کا جو موضوع ہے بڑا اہم ہے, وہ ہے جناب دل کے امراض کے حوالے سے, اور اس میں بڑی تیزی سے کیسز کے اندر اضافہ ہو رہا ہے. اور یقین کیجئے کہ جتنے بھی کیسز میں زیادہ تر میں ہم دیکھتے ہیں وہ یہی اس کا علاج تجویز کیا جاتا ہے کہ اس کی سرجری آپ کروا لیں, مسئلہ حل ہو جائے گا. اس سے زیادہ میں اور کیا کہوں, آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں. پہلے تو ذرا اس کے اوپر گفتگو کر لیجئے, کیا آپ کے پاس علاج ہے دل کی کسی بیماری کا؟ پہلے تو تذکرہ کریں, پھر میں بیماریوں کے اوپر آتا ہوں. فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ, اللہ فکر مشکل نہیں, کائنات مشکل نہیں. یاسر, ہزاروں لوگوں کا علاج ہوا, ٹھیک ہوئے. ماشاءاللہ. میں آپ کو ایک بالکل ایک کر کے بتا دوں. بالکل ٹھیک ہے. یاسر, ہمارے پاس جو علاج ہے, تو جہاں تک میں نے سیکھا ہے, میری کوئی حیثیت نہیں, رب گویا حیثیت میں رب کی ہے, میری ایک تک کی حیثیت نہیں, میں خود بتا رہا ہوں, سب ہمیشہ بولتا ہوں. وہ مریض جو میرے پاس آتے ہیں جن کا دل ڈبل ہو چکا ہوتا ہے, بڑا ہو کے, وہ ایک قدم اٹھانے سے پہلے ان کے منہ کھل ہوتا ہے, کھڑے ہوتے ہیں, دوسرا قدم اٹھانے سے پہلے انہیں 2-4 منٹ انتظار کرنا پڑتا ہے. وہی مریض چل پھر رہے ہوتے ہیں, بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں, وہی مریض نوکری بھی کر رہے ہوتے ہیں. یہ وہ مریض ہیں جن کا دل اپنے سائز سے بڑا ہو چکا ہے. ان کے پاؤں موٹے موٹے اور چہرہ بھی سوجا ہوا ہوتا ہے. ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کا یعنی کہ دل جو اپنی جگہ سے پھیل کے جو بہت بڑا جاتا تھا, ان کو تکلیفیں اور بھی جنم لے رہی تھی. پہلا سوال کا جواب تو آپ کو یہ ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ جن کی شریانیں بند ہوتی ہیں دل کی, تو ان کا بھی بہترین علاج ہے بغیر آپریشن کے ہزاروں کی کھلیں. وال بند ہیں بغیر آپریشن کے, الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ کھل گئے. آپ کو سن کے خوشی ہوگی کہ سب سے سستا ترین علاج جو اگر ہے نا, وہ دل کا ہے. دل کا؟ یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ جی, لاکھوں روپے لوگوں کے خرچ ہو جاتے ہیں لیکن دل کے ہمارے علاج پہ. پاس لاکھوں نہیں, ہزاروں میں نہیں ہوتے. واہ جی واہ. لاکھوں نہیں, ہزاروں میں لوگوں نے گھر بیچ دیا اپنے دل کا علاج. بالکل آپ کی بات سے میں اتفاق ہے. جو ہمارے پاس دیکھیں, یہ سب کچھ عطا میرے رب کی, میری اپنی خوبی کہیں بھی نہیں ہے, دور تک نہیں ہے. میں حقیقت بتا رہا ہوں کہ میری خوبی کہیں بھی نہیں ہے. رب گواہ ہے کہ صرف خوبی میرے رب کی ہے. ٹھیک ہے, رب کی خوبی ہے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ جب وہ میرے پاس مریض آتے ہیں تو وہ 4 قدم چلتے ہیں, سانس پھولتی ہے, وہاں رک جاتے ہیں. میں ہارٹ پرابلم کی بات کر رہا ہوں, الگ وقت میں سمجھا رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, تاکہ گفتگو میں آسانی ہو, سمجھنے والوں کو بھی آسانی ہو. بالکل ٹھیک ہے. جب ان کے وال کھل جاتے ہیں تو ان کی سانس پھولنا ختم ہو جاتی ہے, وہ چلتے پھرتے بھاگتے توڑتے آپ کو ملتے ہیں. ٹھیک ہے. جن کی شریانیں بند ہوتی ہیں, شریانیں کھل جاتی ہیں, تو وہ اپنی زندگی میں ٹھیک ہوتے ہیں. بلکہ آپ کو میں ایک عجیب سی بات بتاؤں گا, میرے پاس لوگ جو علاج کے لیے آئے, انہوں نے 2 اسٹنٹ ڈلوائے ہوئے ہیں, پھر بھی ان کی حالت بری ہے. 2 اسٹنٹ ڈلے ہوئے ہیں, اس کے باوجود بھی ان کی حالت اتنی اچھی نہیں ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ شفا دیتا ہے. بغیر اسٹنٹ کے وہ اپنی زندگی میں آتے ہیں, بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جاتے ہیں. یہ تو دوسری بات ہو گئی. تیسرا کہ آپ کو بولتے ہیں ہارٹ ڈیمیج ہونا, پٹھے سکڑ جانا, دل چھوٹا ہو جانا. اور اس کا یہ ہے کہ زندگی بقول میڈیکل کے, میں کسی کا نام نہیں لے سکتا, کہ زندگی اب مختصر ہے. ٹھیک ہے. اس لیے مختصر ہے کہ آپ کے دل نے کام کرنا چھوڑ دینا, کہ کنٹینیوس وہ نیچے آ رہے ہیں. 30, 25, 20, 18, پھر وہ صرف ایک ہی کام رہتا ہے, وہ بیڈ پہ لیٹا رہتا ہے. ہلا اور وہ دھڑکن بڑھ جاتی ہے. الحمدللہ ہمارے پاس ٹھیک ہوئے. ایک مریض کی تھوڑی سی بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, اجازت ہو؟ بالکل. میرے پاس تشریف لائیں تو علاج شروع ہوا. اس کا دل 25% کام کر رہا تھا. جب 6 مہینے بعد جا کے ٹیسٹ کرا تو اس کا دل 32% پہ کام پہنچ گیا. پھر 32% پہ جو پہنچا, پھر وہ 35 پہ پہنچے. ماشاءاللہ شادی ہو گیا, جب وہ اپنے گھر کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے.
دوسری سوال کہ ایک صاحب ہیں، ان کا کیٹرنگ کا کام ہے، تو ایک تو کھانے پینے کا ہی کام ہے، جو چیز بنتی ہے تو خود بھی دبا کے کھاتے ہیں، اور ساتھ اگر وزن بھی ایسا ہو تو معاملہ ڈبل ہو جاتا ہے، ڈبل ہو جاتا ہے. اگر 300-400 کلو وزن ہو جائے تو معاملہ وہاں تو اور ہی خراب ہو جاتا ہے. ایسے ہی ان کو بھی دل کی تکلیف تھی اور وہ پریشان تھے. اس کو میڈیکل میں اس نے 6 سال علاج کرا کے میرے پاس آیا تو ماشاءاللہ وہ 6 مہینے میں اپنی زندگی میں ٹھیک ٹھاک آ گیا. 6 مہینے کے اندر اس اللہ کے نیک بندے نے وہی غنیمت جان کے بولا میں ٹھیک ہو چکا ہوں، خود علاج بند کر دیا. پھر بھی غنیمت ہے 5 سال تک وہ چلتا رہا، کوئی تکلیف نہیں. 5 سال بعد دوبارہ جا کے تکلیف ہوئی، پھر ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوا. ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونے کے بعد تو ڈاکٹر نے بولا بھائی تمہارا دل جو اتنے پرسوں سے بولا ڈاکٹر صاحب یہ پرانی رپورٹ ہے، آپ کی رپورٹ یہ ہیں اور وہاں کی رپورٹ یہ ہے. ڈاکٹر نے پڑھا. دیکھو میں اس ڈاکٹر کی میں تعریف کرنا چاہتا ہوں. یہ ایسا انسان، ایسا ڈاکٹر قابل قدر ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس نے بولا بیٹا بات سن، اس سے بہتر علاج میرے پاس نہیں ہے. بہت خوب. اس چیز کو مان گیا کہ اس کا یہ بہتر علاج ایسا ہے. ہم اپنی زندگی بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ کا ہارٹ جتنا ڈیمیج ہو چکا ہے اس سے نیچے نہ، لیکن وہ کنٹینیوس نیچے آ رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ بہتر وہیں جا کے پہنچو. میرے پاس وہ آیا، کسی نے بولا، میں نے بولا اللہ کے بندے تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم ادھورا علاج چھوڑ کے چلا گیا؟ بولا میں تو سمجھا میں ٹھیک ہو گیا ہوں. تو میں نے بولا کہ ہاتھ کتنا صاف کے کھانا؟ بولا کھانے پینے کا تو ہم بادشاہ لوگ ہیں، ہم تو خود پکاتے ہیں، کیٹرنگ کام ہے اور دلالے کے ساتھ کھاتے ہیں. اور تو وہ جو دلالے کے ساتھ کھایا وہی چربی، وہی سارا کچھ. اس نے جا کے دوبارہ شرائنیں بلاک کرنا شروع کر دی. تو یہ سب لوگوں کو میں ایک نصیحتاً یہ بات میں نے بتائی ہے. تو بات ہوتی ہے دل کے علاج کی. اب اس کے بعد اگلا سیشن آتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، کہ وہ ہے کہ آپ کا دل اپ اینڈ ڈاؤن کرتا رہتا ہے، یعنی آپ ایک کنڈیشن نہیں رہتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. کبھی ہارٹ بیٹ اسپیڈ سے بڑھ گئی، کبھی کم ہو گئی، کم ہو گئی. بالکل ٹھیک ہے. تیز ہوگی، کم ہوتے 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 تو وہ بندہ کسی کام کا نہیں رہتا ہے. اس سے یہ خوف ہوتا ہے کہ میں جاؤں گا تو صحیح کام پہ، بالکل ٹھیک ہے، لیکن واپس میں آ سکوں گا یا نہیں. ایسا ہی آپ نے بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ یہ بات میں آپ سے کیا کرتے مجھے دکھ ہو رہا ہے، لیکن بتانا بھی ضروری ہے. یاسر ایک میرے پاس ایک مریض ہارٹ پیشنٹ تھا. جی کال لے لیں، کالر کو شامل بسم اللہ. کریں. جی کالر کو شامل کرتے ہیں، گفتگو ہماری جاری رہے گی. پہلے کالر ہیں پروگرام کے. اچھا لائن آف ہو گئی. چلیں جی. وہ 60 سال عمر کا وہ شہزادہ تھا، سردار اس کا نام تھا. تو اس نے کہا، تو اس نے رات کو میں بہت رویا اس کی گفتگو سن کے. کہنا جی صاحب آج تو میں ٹھیک ہو چکا ہوں. رویا تو کہنے لگا کہ میں خوف کے مارے نائٹ ڈیوٹی نہیں کرتا. اسٹیل مل میں کام کرتا پاکستان اسٹیل میں. بولا اس خوف سے نہیں کرتا کہ رات کو مجھے ہارٹ اٹیک ہوگا میرا کیا بنے گا. اور میں نے منتیں کر کے دن کی ڈیوٹی لگواتا تھا. الحمدللہ وہ ٹھیک ہونے کے بعد دن کو بھی کام کیا، رات کو بھی کیا، ڈے بھی کیا، نائٹ بھی کیا، ڈے بھی کیا، نائٹ بھی کیا. یہ میں آپ کو صورتحال بتا رہا ہوں. ہمارے پاس علاج قرآن پاک سے اور جڑی بوٹیوں سے، وہ بہترین علاج ہے. اس میں سائیڈ ایفیکٹ نہ قرآن پاک کی، نہ سائیڈ ایفیکٹ جڑی بوٹیوں کے. یہ سب نیچرل اللہ نے کلام دی ہے، اللہ نے یہ جڑی بوٹی بھی دی ہے. ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں، آپ سوال بعد میں پوچھ لینا، لیکن میں آپ کو تھوڑی تفصیل دے رہا ہوں. مجھے پتا ہے سوالات کافی جمع ہیں، لیکن میں تھوڑی سی وضاحت پوری کر رہا ہوں. ضرور کیجیے. اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ جو دل کا مسئلہ، دل میں سوراخ. میں نے باقی ریسرچ کافی کی تھی، دل کے سوراخ کی ریسرچ نہیں کی تھی کہ یار یہ تو عام سی بات ہے، جاتے ہیں ڈاکٹر کاٹا ٹاکے لگائے اور بھیج دیا. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن جب وقت 2008 میں ڈاکٹر کے ہاتھ سے میں نے وہ نقصان اٹھایا جو ناقابل تلافی تھا. ڈاکٹر کے ہاتھ سے جوان بیٹا میرا گیا. اور اس سے پہلے میں نے یہ سچی سے بات تو بہت کچھ کیا تھا، لاکھوں کے نہیں تو کم از کم ہزاروں بچوں کا علاج ہوا، اس کے دل کے سوراخ بند ہوئے، وہ ٹھیک ہے. میں اس کی تفصیل تمہیں دیتا ہوں. میں دکھ کی بات یہ تھی کہ جب ڈاکٹر نے اس کا غلط آپریشن کر دیا، یا کچھ صحت مند تھا لیکن اس میں مسکٹ کرنے والا ڈاکٹر، غلط آپریشن کرنے والا بھی ڈاکٹر. اور جس وقت وہ تو ہمیں بولا کہ دکھاؤ گے تو ہم ذمہ دار نہیں، کچھ ہو سکتا ہے. اور مجھے پتا کہ غلط آپریشن ہو چکا ہے، اب اس کی زندگی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اور پھر کسی سے میری اوقات سنے، بولا لا کے دکھاؤ سے، بولا سوری سر گیم نے قبول ہو گئی. پھر بھی ہم نے اس سے بولا ایکو تو ڈاکٹر گالیاں دے رہی تھی. بولا کس سے اندر نے یہ آپریشن کیا بتائیے. وہ ایکو رپورٹ جا کے اسے دی تو اس کی ٹانگیں بج رہی تھی، چنوٹلی انفاظ چنوٹلی ہو گئی، چنوٹلی. میں نے کہا کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ نہیں. میں نے کہا پہلے کیوں نہیں بولا کہ ہم اس کو حل نکالتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو کہنے لگے میں تو بولتا میں پھنس جاتا، میں تو پھنسا ابھی بھی ہوں.
बिल्कुल ऐसा ही, तो बोला क्या कर लोगे, अब 10 करोड़ रुपए किसी को दे देंगे, तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते हमारा, बिल्कुल ऐसा ही, ये हर चीज़ बिकती है ना, बिल्कुल ठीक है, 10 करोड़ दे देंगे क्या कर लोगे हमारा। ऐसा ही, ये अस्पताल की इंतजामिया ने, डॉक्टर ने साफ लफ्ज़ में कहा बताइए। कि हम किसी के मुंह में 10 करोड़ डाल देंगे, क्या कर लोगे हमारा, ये हमारा माशरा है। फिर उसके बाद मैंने सुराख पे रिसर्च की कि दिल में सुराख, रिसर्च करते करते अल्लाह ने बड़ी कामयाबी दी। ठीक है, मैं छोटी सी मिसाल दूंगा, औरंगी टूट का एक बच्चा मेरे पास इलाज के लिए लेके आता था, तो उसने घर की 52 सीढ़ियाँ थी, वो पहाड़ी पे उसका घर था जी जी, तो बाप 10 किलो का उसका बस्ता कंधे पे उठा के नीचे आता था, उसको भी उठा के, और 10 किलो का बस्ता भी बच्चे को उठा के ऊपर 52 लेकर सीढ़ियाँ जाना चढ़ता था। इलाज शुरू हुआ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, 4-6 महीने उस बच्चे का इलाज हुआ। जब उसका दिल का सुराख बंद हो गया, वो 52 सीढ़ियाँ, वो बच्चा 10 किलो का बस्ता लेके उतरता भी है और चढ़ता भी है। तो दिल के दिल पे मैंने जितनी रिसर्च की है, तो वो जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाह। चलिए कॉलर को शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं, फरमाइए। कराची से रजिया बात कर रही हूँ। जी रजिया बीबी, क्या पूछना चाहेंगी, सवाल कीजिए। ये पूछना है, मेरे कान के मतलब पीछे ना कोई नस है, उसमें तकलीफ है और उसकी वजह से चक्कर बहुत आते हैं। अच्छा ठीक है, वो हाथ लगा के महसूस किया, कोई दाना वाना सा तो नहीं बन गया? नहीं, दाना नहीं है, नस है। अच्छा, और उसमें तकलीफ है, कान के अंदर सूजन भी है और उससे ऐसे चक्कर आते हैं जैसे झूला, चक्कर वाले झूले में बैठे ना ऐसे। अच्छा चले चले, अभी आपको जवाब देते हैं, ठीक है, टीवी के ऊपर जवाब सुनिए। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं, सब खैर होती है। बिल्कुल ठीक है, रब बड़ा प्यारा है ना, बेशक बेशक। शफा देता है। बीवी बहुत आसान काम है, कोई दवाई नहीं खाना। आप समेत तमाम सुनने वालों से इल्तिजा है कि जितनी भी तकलीफ में आप हैं, मेरे पास उसी तकलीफ में। ठीक है, बुखार वाला 104 105 बुखार है, मेरे पास बुखार की हालत में आना। बिल्कुल ठीक है, अल्लाह पे मेरा ईमान अटल है कि आप मेरे पास से हंसते मुस्कुराते हो जाओगे। मैं अपना एड्रेस बताता हूँ, मैं कराची में बैठता हूँ, हैदराबाद 4 मीनार चुरंगी पे, कैलिफोर्निया पे, उसके पीछे वाली बिल्डिंग है क्रिस्टल व्यू, में वहाँ पर बैठता हूँ। सुबह 11 बजे से लेकर रात 8 का टाइम रोजाना को होता है। इतवार सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक मैं बैठता हूँ। इस टाइम आ जाएं, बाकी हमारा शाह बताएगा एडीएम नेचुरल के बारे में डिटेल आपने देनी है, वो आप दे दें, फिर उसके बाद आगे मैं आपको डिटेल देता हूँ मैं। बिल्कुल ठीक है। ये सोशल मीडिया के जैसे भी कुछ देर पहले भी तस्करा हो रहा था, यूट्यूब के ज़रिए ये जितने भी इस समेत प्रोग्राम्स हैं जिसमें दीन मोहम्मद साहब ने जो है वो शिरकत फरमाई है, वो सारे मौजूद हैं उसके ऊपर। एडीएम नेचुरल्स के नाम से जो यूट्यूब का पेज है उसके ऊपर जाएं, फेसबुक के ऊपर पेज है, यूट्यूब चैनल भी इसका है जिसके ऊपर सारे प्रोग्राम्स अभी शुरू किया उसमें, फेसबुक पहले से मौजूद है, फेसबुक उसमें तमाम प्रोग्राम्स मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक है, उसमें सारी तफसीलात उसके ऊपर दी गई। तो ये मज़ीद आपकी आसानी के लिए है। तो ये जो बुलाने का मकसद है या आपका बुलाया जाता है मरकज़ के ऊपर, इसका मकसद ये होता है कि बेहतर तौर पर तशख़ीस हो सके, और ये कि जैसे अंग्रेज़ी में कहा जाता है सीइंग इज़ बिलीविंग, यानी आप देखेंगे तो आपको इन तमाम चीज़ों के बारे में यकीन ज़्यादा बेहतर तौर पर हो सकेगा। दर्द के लिए इसलिए कहा जाता है कि दवा खाकर ना आए, क्योंकि अमूमन ये होता है कि अपने तबीब के पास जाने से पहले लोग पेन किलर खा लेते हैं, और जब वहाँ पहुँचते हैं, जब उनका चेकअप किया जाता है तो उस वक्त वो कहते हैं जी ऐसे यहाँ पे जो है वो दर्द नहीं हो रहा। तो बेहतर है कि आप दर्द की कैफियत में चले जाएं, ज़्यादा बेहतर है। और पानी की बोतल की जो शर्त हमेशा से रखी जाती है, वो क्यों है ये अभी आपको बता देते हैं कि जो पहली दफ़ा देख रहे हैं शायद उनके इल्म में आ जाए। फरमाइए, पानी की बोतल क्यों आप जो है उस पर पानी का झगड़ा नहीं खत्म हो रहा, बहुत नहीं खत्म हो रहा, बिल्कुल। अल्लाह रहम करे मेरी हालत पे, आपकी हम सब की हालत है, आमीन। 2 बोतलें पानी की भरी लेके आए, छोटी लेके आए, छोटी बोतलें, क्योंकि रोजाना साइज पूछाता है कि इतना 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 साइज क्या हो। देखिए ना, ये बोतल आप छोटी वाली पानी की बोतलें जो है जिसमें 1-2 गिलास पानी आ सके, 1.5 गिलास आ सके, 2 बोतलें लेके आ जाए। ठीक है, जो पानी पढ़ के आपको वापस कर दिया जाता है वो आपने इस्तेमाल करना होता है। छठे माने पानी पीना भी होता है। फिर कुरान पाक के आते हैं, मुसलमान पढ़ते हैं और गैर मुस्लिमों को हम पढ़ के देते हैं। जैसे हमारे पास हर मज़हब का बनाता है, तो उसमें किसी ज़ात पाक या मज़हब का रिश्ता नहीं है, सिर्फ इंसानियत के रिश्ते में हम लेके चलते हैं, उसी भी कामयाब हो रहे हैं। तो मेरे पास आ जाएँ और इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह आप बिल्कुल ठीक होंगे और आपके सामने बेहतरीन रिजल्ट आएगा। और शफा रमदेनी मैंने कोशिश करी कि मैं मासूम आदमी हूँ। ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, अब वो हार्ट के हवाले से जैसे बात हो रही थी कि दिल के अमराज में अब शरियाने बंद हो जाना बड़ी आम सी चीज़ हो चुकी है, और मैं बार बार इस चीज़ के बारे में इसकी निशानदेही कर रहा हूँ कि ऑपरेशन ही इसका वाहिद इलाज जो है वो बन चुका है। नहीं, गलत है। देखिए यासर, आपकी बात अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन जो कुछ मैंने सीखा है, समझो, मैं सीख रहा हूँ, तालिब इल्म हूँ, तालिब में पढ़ने वाला बंदा हूँ। जितने लोगों के ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद दवाइयाँ कंटिन्यूस खाते हैं, ठीक है, ऑपरेशन के बाद भी हाल बुरा होता है, कोई किसी का अच्छा,
کسی کو برا وہ بہت برا. بالکل ٹھیک ہے. یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ بیڈ ریسٹ کرتے ہیں وہ اب ہلنے کے قابل نہیں ہے. یہاں تک کہ بھی ان کا پیشاب پخانہ بھی بیڈ پہ ہوتا ہے اور بھیانک ترین حال ہوتا ہے. کچھ نہیں, بھیانک ترین حال ہوتا ہے. لیکن جو علاج ہمارے پاس ہے بڑا محفوظ ہے. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ یہ چیزیں آپ تو نہیں بنائی, میں نے بھی نہیں بنائی, یہ تو اللہ کی نے بنائی ہوئی ہے. کلام الہی رب نے بھیجی ہوئی ہے, جڑی بوٹیاں اللہ نے بھیجی ہوئی ہیں. میرا کام یہ ہے کہ اس کو نکالنا, اسے ریسرچ کرنا, آپ تک پہنچانا اور آپ نے استعمال کرنا ہے. آپ مجھے بتا دیں کہ ہمارے پاس ماشاء اللہ مریض آتے ہیں آ کے جن کا ہارٹ میں شدید ترین تکلیف ہوتی ہے, لیکن 1 سے 2 مہینے کے اندر وہ کم از کم 50-60% زندگی میں آ چکے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. 5-6 مہینے کا وقت لگتا ہے دوائیں کھانے میں, اس کا آپ کا جتنے بھی شرائنیں بند کھل جاتی ہیں, وال کھل جاتے ہیں, آپ کے ہارٹ میں کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے, کوئی بھی بلوکیج ہوتی ہے, وہ نکل چکی ہوتی ہے. جیسے آپ سرکار درکت دیتا ہے, میں ہارٹ پہ بات کر رہا ہوں لیکن میں ساتھ ساتھ دماغ کی میں آپ کو ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں. کسی کے دماغ کی کیا نام ہے جھلی سوج جاتی ہے, کسی کی نسیں سوج جاتی ہیں, کسی نسیں بلاک ہو جاتی ہیں. ایک چھوٹی سی مثال جو میرے سامنے جو زندگی گزری ہے, جو علاج آنکھوں کا ہوا, جس کا کہتے ہیں کہ آپ بھی کہتے ہیں, میں بھی کہتا ہوں, ہر ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کا میڈیکل علاج نہیں, کیونکہ آنکھوں کی روشنی آنکھیں صحیح ہیں. بالکل ٹھیک ہے. لیکن پیچھے سے آنے والی روشنی سینٹرس میں جو نسیں وہ سوکھ گئی ہیں. اب وہ خون کی سپلائی آگے نہیں جا رہی, آنکھیں صحیح ہیں لیکن بندہ وہ نابینا ہے. ایسا ہی کیوں نابینا ہے؟ اس کو روشنی جو سپلائی ہے خون کی وہ نہیں مل رہی اور بلوکیج ہو گئی. اب اس میں وہ ایک آنکھوں سے بالکل ہونا نہ ہونا برابر ہے. آج ہمارے پاس الحمدللہ ایسے بہت مریض آئے ہیں جن کی یہ تکلیفیں ختم ہوئی, لیکن اس پہ محنت کرنی پڑی, ان کی آنکھیں بحال ہوئیں, بالکل ٹھیک ہوئیں. پھر انشاءاللہ آنکھوں پہ بات کریں گے. میں آپ کو میڈیکل رپورٹس آپ کو مجھے یاد ایک بچہ میرے پاس آیا تھا جس کی آنکھوں کا مسئلہ تھا, ماشاءاللہ اس کو چشمہ بھی اتر گیا تھا, بہت زیادہ اس کو فائدہ ہوا تھا. تو یہ چیزیں دیکھیں, جتنے بھی ہم نیچرل پہ چل رہے ہوتے ہیں, تو آج تو دل پہ بات کر رہے ہیں نا, لیکن میں آپ کو آنکھوں پہ پھر پروگرام رکھیں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو میں ایک چھوٹی سی عرض کرنا چاہتا ہوں, مجھے اگر اجازت ہو. ضرور ضرور. دیکھیں میری کوئی حیثیت نہیں, حیثیت رب کی, رب میری علاج رکھتا ہے, لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر کسی کے پاس بھی کوئی علاج کروا رہا ہے تو اس کو کم از کم اتنی محبت ضرور دو کہ اس کی حوصلہ افزائی ہو. سب سے زیادہ ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. میرے پاس مریض آتے ہیں, میں ان سے ایسے ہنسی مذاق کر لیتا ہوں, وہ اپنا درد کرب بھول جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے. آپ ایک بچی کا میں تمہیں حوالہ دیتا ہوں, شادی شدہ ہے جی, اس کی ایک آنکھ 3 سال سے 0 پہ ہو گئی, نابینا, ایک بالکل بھی 0 سے کچھ نظر نہیں آتا. دوسری آنکھ اس بچی کی 20% کام کر رہی تھی. وہ کسی آئی ہاسپٹل میں, بڑا اسپتال ہے, وہاں پر علاج کروا رہی تھی. 4,000 کا انجیکشن ہے, 12,000 لگانے کے, 1,500 روپے ہاسپٹل کی فیس ہے. یہ ہوتا تقریباً 10-15 لاکھ روپے تو ان کے پورے ہو گئے. لیکن اب انہوں نے بولا کہ اس کی اب آگے گنجائش نہیں ہے. جی. اچھی بات یہ ہے کہ جہاں شادی اس کا کزن تھا, لیکن اس کا شوہر نے تو کبھی یہ بات اپنے گھر والوں کو نہیں بتائی. بالکل ٹھیک ہے. یاد نہیں, اس کی خوبی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس بندے کی خوبی ہے یہ. جب اس بچی آ کے اس نے علاج شروع کیا تو یہ بھی 15-20 دن بعد بولا کہ سر آپ مجھے بیٹھے نظر آ رہے ہیں, لیکن میں شناخت نہیں کر پا رہی. وہ آنکھ جو 0 پہ تھی. 0 پہ تھی. ہم بات ہارڈی کر رہے ہیں کہ چھوٹی سی, میں یہ بات میں تھوڑی سمجھانا چاہ رہا ہوں. 1.5 مہینے 2 مہینے بعد کہنے کہ سر آپ نے گرین رنگ کے کپڑے پہنے, چشمہ پہنا ہوا ہے. واہ جی واہ. ٹھیک ہے. 4-5 مہینے بعد اس نے بولا سر آج بالکل صاف نظر آ رہی ہے. بہت خوب. گھر والوں نے بولا کہ کیسا ممکن ہے, جس آنکھ میں تھوڑی سی روشنی تھی اس پر انہوں نے پٹی باندھی. اس نے بولا چل بھائی تو کچھ کام کاج کر. پٹی باندھی, اس نے گھر میں برتن بھی دھوئے, چائے بھی بنائی, سارے کام کیے, جھاڑو پوچھا بھی کیا. گھر والوں کو تو بڑی خوشی ملی. اب اس کی دونوں آنکھیں 100% ٹھیک ہوا ماشاء اللہ, الحمدللہ. کتنے پرسنٹ؟ 100%. اس کی پوری میڈیکل فائل ان سے میں نے لی ہے, فوٹو کاپی. میں اس لیے کاپی لینا کہ ہمارے پاس سپورٹ رہتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کا ٹیسٹ ہوا تو اس ہاسپٹل میں, تو ڈاکٹر نے اٹھا کے فائل اس کے منہ پہ ماری. جاؤ کہیں ہو جا کے علاج کراؤ, اس کو ریفرنس لیٹر دیا, جاؤ جا کے کرا لو. 3 دن تک پورا خاندان روتا رہا. روتا رہا. ہوا یہ کہ میرے پاس ایک ڈاکٹر صاحب آئی اسپیشلسٹ در علاج تھے, کتنی پیشنٹ تھے. جی. بہت ہی پیارا انسان. میں نے پوچھا کہ آپ کب آؤ گے؟ اس نے بولا سر میں کل آؤں گا. میں نے کہا یار ایک مریض کی فائل چیک کرنی ہے, وہ اس کا آنکھوں کا مسئلہ ہے. اور سر بلا رہے, کراچی یونیورسٹی میں پانی کی لائن پھٹ گئی تھی, آپ کو یاد ہوگا. جی 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 جی. اسی دن کی بات ہے. وہ ڈاکٹر صاحب اپنے وقت آ گئے, لیکن وہ 1.5-2 گھنٹہ لیٹ آ گئے. آ کے بس اس نے رپورٹ پڑھی. پہلے کی بات میں رپورٹ پڑھنے بعد بولا کیا 1, کتنے 2, کتنے 3, کتنے 4, کتنے 5. اس نے جو میڈیکل ٹرمس سے اس سے چیک کر لیا. اس نے بولا جی صاحب
اللہ وحدہ لا شریک گواہ ہے، اللہ کی قسم اٹھا کہتا ہوں کہ یہ لڑکی ٹھیک ہے، یہ زمین آسمان کا فرق ہے، رپورٹس میں فرق ہے، بہت خوب تھی بالکل ٹھیک ہے، آج وہ اپنی زندگی میں ٹھیک ہے. ماشاءاللہ. آپ مجھے بتا دو کہ کتنی ان کو تو خوشی ملتی ہے یہاں سے جو ٹھیک ہوتے ہیں، بالکل لیکن میری خوشی کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا. کوئی نہیں کر سکتا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، سوال و جواب کا سلسلہ جاری رکھیں گے. دیکھتے رہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. دین محمد اخندزادہ صاحب تشریف فرمائیں اور ان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی آپ کی صحت کے حوالے سے. آج کا جو موضوع تھا وہ دل کے امراض کے حوالے سے، اور کچھ دیر پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ اس میں ہر قسم کا جو مسائل ہیں، جن بھی لوگوں کو چاہے عمر کے کسی بھی حصے میں ہو، ان کا علاج آپ کر رہی ہیں. اس میں دل میں سوراخ کا ہونا شامل ہے، یا دل اپنا جو سائز ہے اس سے بڑا ہو جائے، کوئی بھی بیماری. تو اب اس کے ذریعے آپ نے جیسے بتایا کہ کامیاب علاج ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اچھا اب یہ ایک سوال ہمیشہ سے پوچھا جاتا ہے کہ جن لوگوں کو پہلے سے سرجری کے بارے میں بتا دیا گیا ہے کہ آپ کی سرجری ناگزیر ہو چکی ہے، کیا وہ آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں؟ ایسے بالکل کیسز آئے بالکل رابطہ کر سکتے ہیں، اپنا علاج کرا لیں. دیکھیں دو چیزیں بہت ضروری ہیں یار. جی جی سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ کی رپورٹ 100% ٹھیک ہے تو ابھی سائڈ پہ رکھو، 100% بری تبھی سائڈ پہ رکھو. بالکل ٹھیک ہے. اصل چیز یہ دیکھو کہ جو مریض ہے اسی کنڈیشن کیا ہے، بالکل ٹھیک ہے. وہ ٹھیک ہو رہا ہے جی تو صحیح ہے. بالکل ٹھیک. اگر وہ ٹھیک نہیں، ابھی ساری رپورٹیں ٹھیک ہونے کے باوجود ہی کسی کام نہیں. صحیح. کیوں کہ کروڑوں لوگ قبرستان جا چکے ہیں، کروڑوں، سب کی رپورٹیں ٹھیک تھی، تڑپ تڑپ کے مرے جان دے گئے. کوئی جواب ہے؟ نہیں ہے. تو آپ فزیکل کنڈیشن دیکھو. میں آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں. میں مثال دے رہا ہوں کہ ایک مریض کا میں نے علاج کیا جس میں مثال دی کہ اس کا ہارٹ 25% کام کرتا تھا. ٹھیک ہے. اس کے علاج کے بعد اس کا 33% پہنچ گیا. فزیکل کنڈیشن اس سے پہلے ہم دیکھی بالکل صحیح ہے، بھاگ دوڑ ہو رہی ہے، کھا پی رہے ہیں، کھانا پکا رہے ہیں، جھاڑو پوچھا کر رہے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے. تو یہ ایک صحیح جواب فزیکل ہے. اگر آپ صرف میڈیکل رپورٹ پہ چلو گے تو وہ کام کی بات نہیں. ٹھیک ہے. جو کچھ میں نے سیکھا ہے، جی اگر کوئی ڈاکٹر صاحب مجھے یہ کہہ دیں کہ فزیکل رپورٹ کا نہیں ہے، بندے کی رپورٹ ٹھیک ہو جائے سب صحیح ہے، تو پھر وہ مجھے یہ بھی بتا دیں کہ کروڑوں لوگ جو مرے ہیں سب کی رپورٹیں ٹھیک تھی، وہ کیوں مرے ہیں، اس کا مجھے بھی جواب دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. مجھے جواب چاہیے، میں تو طالب علم ہوں نا، تو سیکھ رہا ہوں. تو ان کے پاس اس کا جواب نہیں ہوتا ہے. ماشاء اللہ ہمارے پاس ڈاکٹر بھی آتے ہیں، حکیم بھی آتے ہیں، پروفیسر بھی آتے ہیں، ہر شعبے کا بندہ آتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور خاص طور پہ وہ جو ہماری جو میڈیکل پہ ہماری گفتگو ہوتی ہے تو یاسر ان مریضوں سے، وہ ان ڈاکٹر سے ہوتی ہے جو میرے پاس زیر علاج ہیں. بالکل ٹھیک ہے. کسی ڈاکٹر میں اتنی شرافت نہیں دیکھی 39 سال میں کہ جس کا علاج ہونے کے بعد اگر اس کو میں یہ کہہ دوں کہ یار تم کل آ جاؤ، میں بیٹھ کے ایک مریض پہ مشورہ کرنا ہے کہ آپ کی رائے کیا ہے. رائے کیا ہے؟ اب بولے میں کل آ رہا ہوں یا آ رہی ہوں. 2 سال بعد ان کا فون آتا، جی السلام علیکم سر، السلام علیکم، میں فلانا بول رہا ہوں یا بول رہی ہوں. وہ سر آپ نے کہا تھا کہ وہ رپورٹ کی میں آنا چاہ رہا ہوں، میرا کچھ کام ہے تو بھی دیکھ رہے. میں نے کہا جی وہ ٹھیک بھی ہو گئی، شادی بھی ہو گئی، بچہ بھی پیدا ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. شادی بھی ہو گئی، بچہ بھی پیدا ہو گیا. اچھا میرا کام، میں نے کہا تو اپنے کام کے لیے آ جا. میں نے اس بات کی وضاحت اس لیے کی، جو ڈاکٹر میرے پاس زیر علاج ہوتے ہیں ان سے ہماری بات ہوتی ہے، وہ بڑے صحیح طریقے سے ہمارے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپنا بھی علاج کروا رہے ہوتے ہیں، اپنا بھی علاج کروا رہے ہوتے ہیں. تو وہ بھی ہماری جڑی بوٹی کھا رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ اپنی میڈیکل کی دوائی کھاتے نا، ہماری دوائی کھا رہے ہوتے ہیں. اور الحمدللہ اللہ شفا دیتا ہے. جس کے لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں زندگی میں نے بہت ڈاکٹر دیکھے ہیں، لیکن جس کی میں بہت زیادہ رسپیکٹ کرتا ہوں تو ایک ڈاکٹر فارغ سجن ہے اور ایک ڈاکٹر تسمیہ. تسمیہ کی مسئلہ یاد کرتا ہوں کہ اس نے بہت تکلیفیں اٹھائی، اتنی تکلیف اٹھائی کہ اس سے میڈیکل میں 0 پہ واپس آئی. بالکل ٹھیک ہے. وہ ڈاکٹر ہے. جب پہلی اس سے میری ملاقات ہوئی، چیخیں مار رو رہی تھی، اس کی بری حالت تھی. کیا ہوا؟ میری زندگی ختم ہوگی. میں نے زندگی ختم نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک. آپ بتائیں کیا بولا؟ یہ مسئلہ. میں نے کہا ٹھیک ہے علاج کراؤ. وہ جو لکھ کے رپورٹ دی تھی کہ اب تم 0 پہ تھی زندگی، اب نہیں ہے، 7ویں دن وہ 100% پہ آئی. ماشاء اللہ. اس کے بعد وہ ماں بھی بنی. ماشاء اللہ. اس کے بعد بچہ پیدا ہونے کے بعد انگلیاں بچوں کی ایسے مڑی ہوئی تھی. جو ڈاکٹر نے بولا کہ 15 لاکھ کا خرچ ہوگا، اس کو ہم آپریشن کریں، اس لیے میں نے کہا غلطی بھی نہیں کرنا، اس کو چھوڑ دو. آج کا بچہ 100% ٹھیک ہے. ماشاء اللہ.
बहुत है अच्छी ना। बात। मैंने इससे पूछा कि कभी आपको यहाँ से कोई फ़ायदा हुआ, मजाकन पूछा। तो कहने अच्छा। हाजी साहब एक सी बात जी जी जी। कि अल्लाह गवाह है, ताजद में पहले तुम्हारी दुआ होती है। वाह जी, ये आपकी कामयाबी है। जनाब एक और कॉलर है, उनको शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल खैरियत ठीक से हैं ठाक। आप? कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइए। मैं कराची से राजा आज़ाद बात कर रहा हूँ। अरे राजा आज़ाद साहब फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे। बस वो आपकी ज़रा कॉल ज़रा थोड़ी कम मिलती है, और इत्तेफाक है नहीं कि अभी कॉल आपकी मिल गई है हमें। बहुत बहुत तो शुक्रिया कॉल बारह करने ये तो नहीं पहुँची, एक ही बात नहीं, हम तो ऐसी दुनिया नहीं आ रहे के। जी जी। क्योंकि हाजी साहब तशरीफ लाए, इनको भी खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, जज़ाकुमुल्लाह खैरन अच्छा, खैर। मुझे इनसे एक सवाल भी करना है आंखों के बारे में, जो आजकल मोतिया एडवाइस किया हुआ है, लेकिन ऑपरेशन हो नहीं सकते क्योंकि कोरोना का सीजन चल रहा है, तो इसमें ऑपरेशन के लिए क्या एहतियात की जाए। दूसरी बात, एक मैं शहरी ज़रा सा अगर मुझे 30 सेकंड का टाइम दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैं अच्छा। अपनी बात समाते हुए कह रहा हूँ जी कि हम कराची सिटीजन काउंसिल के हवाले से काम कर रहे हैं कराची के लिए, क्योंकि कराची का चैनल है जी और जी इसमें आप लोगों की बड़ी काविशें हैं। जी तो इन जी। कराची के अंदर जो मामला तय हो रहे हैं, हम उसमें हर सूरत में जो गंदगी के ढेर हैं हमारे यहाँ, हर चीज़ की बात हुई है, इम्प्लीमेंट सफाई हमें बिल्कुल नजर नहीं आ रही। अच्छा राज साहब, गुजारिश ये है, बड़ी नवाजिश, पहले तो आपने कॉल की, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपने कॉल की। आपने मोतिया के हवाले से और कोरोना के हवाले से जो सवाल किया, ये मुख्तसर वक्त में ना बहुत सारे कॉलर्स इस वक्त जो है वो लाइन में होते हैं। जी 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 जी। मैं इंशाल्लाह आपको जो है वो फिर कल इंशाल्लाह जो सेगमेंट होगा उसमें ज़रूर मौका दूंगा, बल्कि तफसीलन इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह। कल आपकी कॉल का जो इंतज़ार रहेगा, लेकिन सवाल आपका क्योंकि बड़ा अच्छा है, मैं लगे हाथ इस पे भी बात कर लेता हूँ। सबसे पहली बात है कि एक काम ऐसा बता रहा हूँ तमाम लोगों के लिए कि उनकी बका सलामती 100% है। ठीक है। कितने फीसद है? वो रास्ता अल्लाह को जाता है। वाह जी वाह। मैं भी वहीं जाता हूँ, सब कुछ मुझे वहीं से मिलता है, बहुत खूब। और सबको वहीं, सब लोगों को वहीं से मिलता है, कहीं और से नहीं मिलेगा। आप कोई भी शख्स जो भी काम करना चाहता है, वो अपना ऑपरेशन कराना चाहता है, इलाज कराना चाहता है, तब वो 2 नफल 7 दिन तक पढ़ के दुआ मांग के सो जाए कि अल्लाह तू मुझे हिदायत दे कि मुझे क्या करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। 7 दिन में जितने भी ख्वाब आप देखो वो लिख लो, 8वें दिन आके मुझसे ताबीर ले जाओ। ठीक है। जहाँ तुम्हें अल्लाह सुभाना भेजे तुम्हारे लिए बेहतरीन हाल वही है, मेरे लिए भी वही है, तुम्हारे लिए भी, हर किसी के लिए वही है। जहाँ तक मोती की बात है, ये देखें कोरोना की बात करते हैं, कोरोना कोई नई चीज़ पैदा नहीं हुई है। आप नाम जो चाहे रख लो, अकील रख लो, शफीक रखो, या जमील रख लो, या असद रख लो, या फ़कीर रख लो, बंदा वही रहेगा। बिल्कुल ठीक है। बंदा वही रहेगा। मेरे भैया कोरोना कोई अजीब शय नहीं है, कोरोना डबल नमूनिया का नाम है, आज से नहीं। अच्छा अजी साहब, खता कलामी की माजरत चाहूँगा, पूछने का उनका मकसद ये था क्योंकि आज अस्पताल में जब वो जाते हैं ना किसी भी मरीज़ के लिए, जैसे हमारे एक अजीज़ हैं, वो गए अस्पताल, जाने का इत्तेफाक हुआ, उन्होंने हिफ्ज़ मा तक़द्दुम उन्होंने बच्चे का जो है वो टेस्ट करवा लिया, वो पॉजिटिव आ गया, वो बच्चा अस्पताल की हदूद में, अब अस्पताल वालों ने उसको धर लिया, अब वो 50,000 उसको रखना के फ़ीस है, फिर उसके फ़ीस, अब ये सारे मामला चल रहे हैं। इसलिए उनका पूछने का मकसद ये था कि आप ज़रा आप बता दीजिए कि ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए, क्योंकि अस्पताल में गए, वो हर चेकअप से पहले, दाखिल होने के साथ ही सबसे पहले कंडीशन लगा दी है कोरोना का टेस्ट करा लो। अच्छा कॉलर है एक, उनको शामिल कर लूँ, फिर साथ ही इसका जवाब ले लेता है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब फरमाइए, कौन सा? महमूद बोल रहा हूँ, बल्दिया टाउन से महमूद। जी जी महमूद साहब पूछिए, क्या पूछना चाहेंगे? ये तबीयत के बारे में जरा पूछना है, क्या नाम है, तबीयत सही नहीं रहती है, जिस्म में ऐसे गुदगुदी जैसा होता है। अच्छा। और मैं से भूख लगती नहीं है। ठीक है, टीवी के ऊपर आवाज ना, पेट की जो ना नाप की साइड की जगह जो है, मैदे की साइड, उस पे घबराहट रहती है। अच्छा अच्छा, अभी चले जवाब देते हैं। ठीक है महमूद साहब, बहुत शुक्रिया। अब आप टीवी के ऊपर जवाब सुने, लेकिन गुजारिश है जब भी कॉल करें ना प्रोग्राम में, तो टीवी की आवाज़ बंद कर दें। अपनी आवाज़ अभी आप सुनने की कोशिश कर रहे थे तो बात ठीक तरह से समझ नहीं आती। सबसे पहला काम तो ये है कि ये मेरे पास अच्छा काम यही है। देखिए बगैर फैसला करना आसान नहीं है। आके इलाज करा लें। एड्रेस बादराबाद बता देता हूँ, बादराबाद 4 मीनार चुरूंगी 7 सिलानी वाले, हम दोनों एक ही गली में, और चुरूंगी पे कैलिफोर्निया पे तो उसकी पिछली वाली बिल्डिंग क्रिस्टल व्यू। देखिए यासर, आपको शायद मेरी बात पसंद ना हो, ज़रूरी नहीं कि आप मेरी बात पसंद करें, ये बात तयशुदा है, लेकिन कोरोना एक कमाई का वो धंधा बन गया कि जिसे बोलते हैं कि ज़िल्लत की आखिरी हद होती है। आज किसी को भी
حکمرانوں کو اچھا لگے برا لگے بھاڑ میں گیا. لیکن یہ کورونا کا ڈرامہ جو ہے نا یہ کمائی کا ایک وہ دھندا ہے, گندا دھندا ہے کہ میں اگر کسی کو کچھ کرنا ہے نا تو آپ 6 مریض بیچ کے علاج کرا کے دیکھ لو. کورونا کیا چیز ہے کسی ڈاکٹر کو پتہ ہے؟ یہ لے کے بیٹھے ہیں ڈرامہ لے کے بیٹھے ہیں نا. کورونا ڈبل نمونیا ہے, نزلہ زکام بخار کے آج پیدا ہوا ہے, نمونیا آج پیدا ہوئی ہے, وہ تو لاکھوں سال پرانی بیماری ہیں ساری. یہ صرف پتہ نہیں کس کھاتے میں سارا کچھ چل رہا ہے. دوست شاید کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے کہ وہ ہاسپٹل جانے سے مراد ہے کہ اپنا ٹیسٹ کرانے سے مراد ہے کہ اس کو 5 لاکھ روپے جیب میں لے کے جانا چاہیے. بالکل یہ چیزیں غلط ہیں. دیکھیں کتنے لوگ میرے پاس سے علاج کرائیں تو اس بات کا گواہ ہے کورونا کی بیماری 2 دن 4 دن سے اوپر نہیں جاتی ہے. شاید نادر کوئی ہوتا ہے جو 6-7 دن لے جاتا ہے. ڈینگی کا آپ گواہ ہو, ڈینگی کے کتنے مریض آپ کے پاس سے علاج ہو کے ٹھیک ہو گئے ہیں, ان کے پلیٹلیٹ کم ہوئے وہ مکمل ہو گئے. کتنے 8 دن 10 دن 9 دن یہی رہے. ٹھیک ہے. آپ سے میرا سوال ہے, آپ ایک اینکر ہیں, میں بھی آپ سے پوچھ لوں ایک سوال. ٹھیک ہے, آج مجھے یہ بتا دیں, کہتے ہیں کہ جو ڈینگی جو ہے نا وہ کہنا میں 25 سینٹی گریڈ اوپر گرمی ہوتی ہے تو وہ مر جاتا ہے. سنا آپ نے؟ تو 40 میں کیوں آیا؟ بہت خوب. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں 40 فارنہائٹ میں کیوں ڈینگی آیا؟ یہ سوال ہے تو کچھ نہیں, میں آپ سے پوچھی میں کوشش کرتا ہوں اس کا جواب تلاش کروں. میں بھی آپ کو اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں. کالر کو پہلے شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, یہ مجھے اپنی آنکھوں کے بارے میں پوچھنا تھا کہ میری آنکھوں میں ڈاکٹر نے موتیا بتایا ہے, دونوں آنکھوں میں. ٹھیک ہے, دونوں آنکھوں میں. ٹھیک ہے. اور وہ بول رہے ہیں کہ تیار بھی ہے موتیا, آپ آپریشن کروا لیں. تو میں اس حوالے سے تھوڑا پوچھنا چاہتی تھی. ٹھیک ہے. اچھا ابھی آپ کو اس کا جواب دے دیتے ہیں. بہت شکریہ. اچھا یہ سب سے زیادہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ موتیا جو ہے وہ پک چکا ہے, اب اس کو آپریشن کر کے نکالنے کا. دیکھیں جو بھی ان کی مرضی کریں, لیکن ایک راستہ بتائے اللہ کو جاتا ہے. ٹھیک ہے. آپ 7 دن تک 2 نفر پڑھ کے دعا مانگ کے سو جائیں, بات چیت نہ کریں, اللہ تو مجھے ہٹا دے, میرا علاج کام بہتر, جہاں تو میرا بھیجے تیرا وہی علاج ہے. بالکل ٹھیک ہے. پہلا یہ کام ہو جائے, بہترین کام یہ پہلے یہ کرو, اس کے بعد کہیں جاؤ. ٹھیک ہے نا. تو یاسر مجھے پتا ہے کہ میری باتیں سب باتیں اچھی نہیں ہوتی ہیں, میں خود جانتا ہوں کہ میری باتیں کہیں چپتی بھی ہیں, کہیں تکلیف بھی دیتی ہیں, لیکن کہیں صحیح بھی لگتی ہوں گی. لیکن آپ پہ میں آج آپ پہ میں ادھار چھوڑ کے جا رہا ہوں. آپ پہ میرا ادھار ہے. یس ادھار ہے. آپ آئندہ بدھ تک یہ پوچھ لینا جتنے بھی تمہارے سورسز ہیں, آپ کا میڈیکل میں بڑا دخل ہے. ٹھیک ہے. میں جتنی میری معلومات ہے, کراچی کے مانے پروفیسر تمہارے دوست ہیں, میڈیکل کے کرنے والے آپ کے بڑے سے بڑے تمہارے دوست ہیں. آپ ان سے پوچھ کے لکھوا کے لے آنا کہ آپ بتائیں کہ کورونا جو بول رہا ہے کہ 18-20 پر جاتا ہے یا 25 جاتا ہے, وہ مر جاتا ہے, وہ نہیں ڈینگی مر جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو 40 پہ کیوں آ گیا تھا؟ بالکل ٹھیک ہے. پھر دوسرا سوال آپ پہ چھوڑ جا رہا ہوں. ہم چھوٹے بچے تھے, آپ تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, لیکن ہم پیدا ہوئے تھے 71-72 کی بات بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. ہنگامہ مچیا کہ دیسی گھی بند کرو, اس سے دل میں دل کی بیماری پیدا ہوتی ہے. وہ انہوں نے اپنے کیا نام ہے بنسپتی گھی بیچتے تھے. ایسا ہی ہے. آج آ کے بولتے ہیں دیسی گھی کھاؤ, سے دل کو طاقت پہنچتی ہے. کہ وہ سچ تھا, یہی سچ ہے, وہ جھوٹ ہے, یہ جھوٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے. جو چیزیں میرا دکھتا ہے ایڈیم نیچرلز, جو قدرتی چیزیں وہ ٹلیں بہتر ہیں. بالکل ٹھیک ہے. مان لو اس بات کو, ماننا پڑا. نظام الہی سے اچھا نظام نہ کوئی بنا سکتا ہے نہ ہو سکتا ہے. جو رب نے بنایا تجھے مجھے کسی کو بنایا بہترین بنایا, درخت کو بنایا, پھول پتیوں کو بنایا, بہترین بنایا. ہم آرٹیفیشل کچھ بھی کر لیں لیکن وہ چیز کبھی نہیں ہے. ایسا ہی. لیکن آج دیسی گھی کھانے والوں کو ہڈیوں میں درد ختم ہوتا ہے. توبہ کر رہے ہیں. دیسی گھی کھانے والوں کو دل کو طاقت ملتی ہے. ایسا ہی. دیسی کھانے والوں کو دماغ کو طاقت ملتی ہے, ان کی ہڈیاں بنتی, جان بنتی ہے, وہ چلتے پھرتے کھاتے پیتے ہیں. ایسا ہی. اور کیوں آج سچ تھا یا وہ سچ تھا؟ اب میڈیکل میں کس بات کو سچ مانیں گے؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ زبانی جمع خرچ میں نہیں چلتا. بالکل ٹھیک ہے. تو رب بھی گواہ ہے, تو بھی گواہ ہے. آپ کے میڈیکل میں ناقابل علاج لوگ اور میڈیکل کے برباد کیے ہوئے لوگ آپ کے پروگرام میں آئے. اگر نہیں تو فائلیں لے کے بیٹھتے ہیں, پھر آپ 10 لوگوں کو بٹھا دیں, مجھے یقین ہے ایک بھی جواب دینے کے قابل نہیں ہوگا. ایسے ہی ہے نا. تو میں کوشش کرتا ہوں, رب شفا دیتا ہے. میری چھوٹی موٹی ریسرچ ہے جو میں دن رات لگا رہتا ہوں, لیکن اس بات کو مانو کہ یہ تباہی بربادی ہے یاسر. جن کے پاس نہیں ہے بیچارے گھر بار بیچ رہے ہیں. کورونا سگا بھائی, وہ میرا ایک دوست ہے, نام نہیں لوں گا, آپ جانتے اس کو, ایسے لوگوں کا نام لینا نہیں چاہیے جو دوسرے کو جانتے ہوں. اس کو بیٹے کو کورونا ہو گیا, باپ اس کے کمرے میں نہیں آیا. اس کو کورونا ہو گیا سائیں,
क्या करूँ, मैं गया उसके पास, मैंने कहा चाय मंगवाओ, चाय मंगवाई, चाय पी, दवाई दे के आया, उसे दम करके आया, लेकिन बाप बेटे कमरे में नहीं आया कि नहीं सही हमें कोरोना हो जाएगा। लेकिन नौकर आते जाते हैं, नौकर इंसान नहीं है, नौकर इंसान नहीं है, लेकिन वो इंसान है कि वो बोला कि नौकर आ रहे जा रहे हैं, उन्हें कोरोना हो गया तो कोई मसला नहीं है। लेकिन बाद में क्या हुआ पता है, सबका हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरे पास इतने मरीज आते हैं, मैं कभी किसी से नफरत नहीं करता। नहीं हुआ आप जाकर? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम, अल्हम्दुलिल्लाह। एक दिन बुखार हुआ था, मेरे बच्चों ने जिद की, मुझे जबरदस्ती पकड़ के, तो मेरा कहना है उन्होंने वो टेस्ट करवाया, टेस्ट करवा के तो बोला कुछ भी नहीं है। मैंने पहले मना किया था, आप 6,500 रुपये गलत डाल रहे हो। जो ये टेस्ट करते हैं कौम को लूट रहे हैं, नाक में चमचा मारा, इधर किया उधर किया, कर ये हो गया। ओ भाई एक काम कर लो, मैं नुस्खा बताता हूँ आपको। यासर साहब आप वकील हो, कल तो नहीं कह रहा हूँ, आप एक मरीज को नीम गर्म पानी में नमक डालो, ठीक है, नमक डाल के उसका नाक साफ करो, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी, नाक साफ करो, उससे बोलो गरारे करे, गरारे करने के बाद उसको क्या नाम है, उससे पहले एक टेस्ट पहले कर लो, ठीक है, कोरोना का। ये अमल करने के बाद उसका दोबारा टेस्ट करो, उस दूसरे, लेकिन नाम वो ना हो, नाम बोलो दूसरा हो, आप दोनों देखें एक में कोरोना एक में नहीं है, नहीं होगा, बहुत आजमा के देख लो, ऐसा ही है। वो यार खुदा का खौफ करो यार, कौन क्यों बर्बाद करने में लगे हुए हो। आप जिस थाने में, मैं बता दूं, एक थाना है, मैं बता दूं, ये दूर नहीं है, कोरोना में जब सारे क्या नाम है होटल बंद रहे, थाने के मुंह पे होटल क्या नाम है खुला रहा था 2 बजे तक। क्यों? कि वहां पर उसको भत्ता मिल रहा है, खाना पीना सब वहां मिल रहा है। यार ये हर जगह कमाई शुरू जाती है। ठीक है, अच्छा जी, कॉलर एक और है, उन्हें शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, ये हकीम साहब से बात करनी है। जी बात कीजिए। ये इनके पास मैं गई थी अपनी बच्ची को लेके, तो इन्होंने दवाई दी थी, वो कहा था डॉक्टर की दवाई भी साथ साथ चलेगी। ये यहाँ तो हकीम साहब बोलते हैं डॉक्टरों ने बेड़ा गर्क कर दिया, तो ये भी तो हमें तसल्ली दे ना कि डॉक्टर साहब की दवाई छूट। कहाँ से बात कर रही है ये बताइए? जी प्रेशर है बच्ची को, टेंशन ली हुई थी, मैं इनके पास लेके गई थी बच्ची को। अच्छा, हाइपरटेंशन का केस सही है आप कह रही हैं? डिप्रेशन। अच्छा ठीक है, डिप्रेशन का केस था तो आपको ये तजवीज़ किया गया था। ठीक है, अब शिकायत क्या है ये तो बताइए। डॉक्टर साहब ने फीस भी ले ली मगर तसल्ली कोई नहीं हमें दिलाई के। अच्छा, इलाज मुकम्मल हुआ था आपका? अच्छा, कॉल ड्रॉप हो गई, ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल था। चलें जी, अब आप इसका जवाब दे दें। वो कह रही हैं कि वो साथ में समझ नहीं पाया, वो कह रही हैं कि वो उसकी भी आपने दवाई जो है एलोपैथिक भी जारी रखी, फिर वो करवाया। अब जो उसमें अहम बात थी वो रह गई जो मैंने उनसे पूछी कि आपने इलाज मुकम्मल करवाया है? नहीं जी। देखिए ये 2 चीज़ें, वो ये इसकी मेहरबानी जो उन्होंने फ़ोन किया, जज़ाकल्लाह, हमारे लिए बड़ा फ़ायदा हुआ। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जितने भी जो मरीज आते हैं उनमें 90% कोर्टिज़ोन पे होते हैं जी। कोर्टिज़ोन के मरीज को कोर्टिज़ोन बंद करना एक बहुत बड़ा अज़ाब है। वो बंद करने के बाद वो बंदा चलने का काबिल नहीं रहता। एक साथ एक तरफ दवाई बंद नहीं कर सकते, कुछ वक्त तक दोनों दवाई साल लेके चलते हैं। जब आपकी रिकवरी हो जाती है वो दवा कोर्टिज़ोन आहिस्ता आहिस्ता कम की जाती है। ठीक है, ऐसे बहुत से लोगों ने समझदारी की, हमसे पूछे बगैर उन्होंने क्या नाम है कोर्टिज़ोन बंद कर दी। वो बंदा वॉशरूम जाने के काबिल भी नहीं, फिर चीख रहे हैं कि वो क्या हो गया, हम तो चलने के काबिल नहीं हो। भाई तुझे पता है कि तू 15 साल से कोर्टिज़ोन पे चल रहा है, वो भी दिन में 25-25 गोलियां खा रहे हैं, तो तुम्हें किसने कहा था? बोला हमने खुद समझा। अभी जो बात करेंगे यहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि ये नफसियाती मरीज है, नफसियाती मरीज है, और नफसियाती मरीज है, इसको क्या नाम है, जहाँ तक मुझे अंदाजा है कि नफसियाती मरीजों को दवाइयाँ बहुत कम देते हैं, सिर्फ इतना देते हैं कि उसकी मेमोरी जो है ना वो वापस आ जाए और वो अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाए। लेकिन यहाँ पर मसला एक ख़राब यहाँ होता है कि यहाँ पर वो नफसियाती मरीज को दवाई खाना उसकी अपनी मर्जी है, खाए ना खाए, नहीं खाए। दूसरी बात है उसे परहेज नहीं करनी होती है। तीसरी बात है उनके साथ रहते रहते ये सारे नफसियाती मरीज बन जाते हैं, ये सबसे बड़ा मसला है। तो अभी भी एक खातून आ रही है अपनी बच्ची लेकर, उसको तो कोई दवाई नहीं, उसका क्या नाम है, बच्ची का बाप डॉक्टर है जी, किसी बड़े शोबे में डॉक्टर है, वो शायद काफ़ी कुछ है, लेकिन वो जो क्या नाम है बच्ची जो है तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लोग आके दम कराने पहले से बेहतर हो रही है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन देखें
کوئی بھی جیسے اس نے کہا کہ اس کا احسان ہے کس نے فون کیا، سب سننے والے سن لیں کہ آپ کبھی بھی ڈاکٹر کی دوائی ہم سے پوچھے بغیر مت بند کریں. بالکل ٹھیک ہے. کوئی بھی چیز کیونکہ کورٹیزون ایک عذاب ہے، خوشی نہیں ہے. اور یہ خود اتنے سمجھدار ہو جاتے ہیں کہ خود ہی شروع کرتے ہیں خود ہی بند کر دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور پہ شکایت ہوتی ہے جناب. چلیں کوئی بات نہیں. اب یہ آخر میں بہت اچھا ہوا انہوں نے فون کیا، بتا دیا، آسانی ہو گئی کہ تو دوسرے لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. چلیں جی ابھی آخر میں ایک چھوٹا سا ایک ہمارا سلسلہ ہے جس میں ایک دعا دین محمد صاحب کروائیں گے، اور جس بھی درد اور تکلیف میں شکار جو لوگ ہیں وہ اس میں شامل ہو جائیں. طریقہ کار ابھی حاجی صاحب خود اس کے بارے میں بتا دیں گے. جی حاجی صاحب فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وسلم. جس کو جہاں تکلیف ہے جس جگہ بھی ہے وہاں پر ہاتھ رکھیں، اور جو میں پڑھ رہا ہوں میرے ساتھ آمین بولیں، اور جہاں تکلیف ہے وہاں ہاتھ رکھیں، اٹھائیں جہاں بھی ہے، دل میں، دماغ میں، آنکھوں میں. نفساتی مسئلہ ہے تو نفساتی مسئلے میں ایک پیچھے ہاتھ رکھ لیں، ایک سامنے رکھ لیں. اس طریقے سے جو بھی تکلیف اس کے لیے آپ ہاتھ رکھیں اور آمین بولتے رہیں اور شف کو شفا دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وسلم. پاکستان اسلام ساری کائنات پہ غالب جو ساری کائنات ہندوستان الملک اسلام پاکستان طیبہ جادو کرنے کا نعرہ مرجل دماغ فرجن میں جادو کو شفا ملے، مکمل شفا ملے. پاکستان اسلام ساری کائنات میں غالب ہمیشہ غالب. پاکستان کے ظاہری باتیں اندرونی بیرونی دشمن ختم ہو. آپ کے میں سارے مخالف سارے دشمن ہوں، سب کی بیماریاں ختم ہو جائیں، سب کی روزی کشاد ہو، زندگی سارے معاملے حل و مشکل حل ہو جائیں. آمین ثم آمین یا رحمت العالمین. رشوت لینے والے ختم ہو کر رشوت لینے والے ختم ہو جائیں، زندگی اللہ ان کو گندگی کو ختم کرے، سب کو شفا ملے، مکمل شفا ملے. چھوڑ دوبارہ پکڑو سب تکلیف ہونا چالو. جزاک اللہ. یہ ہے کہ یہ اپنے موبائل پہ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ دن میں جتنی مرتبہ چاہیں، جہاں بھی تکلیف ہے، گھٹنوں میں، ٹانگوں میں، سر میں، آنکھوں میں، دل دماغ کی تکلیفیں، ہر جگہ پہ اس عمل کو دہرا سکتے ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کو فوراً فائدہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. چلیں جی اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اور دوسرا یہ کہ انشاءاللہ اب کیونکہ وقت ختم ہو گیا، آنے والے پروگرام میں کوشش کریں گے کہ آپ کے جو سوالات ہیں ان کو مزید پروگرام میں شامل کیا جائے. فیس بک پیج ADM نیچرل کا ہے، اس کو جا کر وزٹ کریں. پروگرام کے حوالے سے جو بھی چیز آپ دیکھنا چاہیں وہ یوٹیوب کے اوپر ایک پوری آرکائیو موجود ہے، وہ جا کر دیکھ سکتے ہیں. ADM نیچرل کے نام سے ہی ہے. تو اس سمیت اور دیگر پروگرام آپ کو وہاں پہ مل جائیں گے. جس بھی بیماری کے حوالے سے آپ جاننا چاہتے ہیں آپ ضرور پروگرام میں کال کر کے شامل ہو جائیں. بہت شکریہ جناب حاجی صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. اب آپ سے اجازت لیں گے. کل انشاءاللہ اسی پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت.